اور بہت اہم اپڈیٹ آپ لوگوں سے شیئر کرنا جا رہا ہوں۔ یہ اپڈیٹ یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے مجھے میسیجز کیے ہیں، اطلاعات دی ہیں، بتایا ہے کہ سیما حیدر نے اپنے بچوں کو ڈرگز دینا شروع کر دی ہیں، اور سیما حیدر نے ممنوع ادویات جو ہیں وہ اپنے بچوں کو دینا شروع کر دی ہیں، اور یہ وہ اس لیے کر رہی ہے کہ بچوں کو ایک خیالی دنیا، ایک فینٹیسی میں رکھا جائے اور بچوں کو آٹو پائلٹ موڈ کے اوپر کر دیا جائے۔ آٹو پائلٹ موڈ سے مراد یہ ہے کہ جس طرح سے آٹومیٹکلی چیزیں مینج ہوتی ہیں، اور تاکہ بچوں کو پراپر طریقے سے کنٹرول کیا جا سکے، اور جیسا وہ چاہتی ہے ویسا ہی بچے جو ہیں وہ ایکٹ کریں، اور غلام حیدر کا نام تک بھول جائیں، اور بری طرح سے بچوں کا جو ہے وہ ابیوز کیا جا رہا ہے۔ اور اس وقت بچے جو ریئیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، ڈیفینیٹلی یہ اسی سارے معاملے کی وجہ ہے۔ بہت ہی افسوسناک یہ چیز ہے، اور یہی وجہ ہے کہ سیما حیدر اتنا کانفیڈنٹلی کہتی ہے کہ غلام حیدر کا نام تک لینا جو ہے وہ بچے بھول جائیں گے، اور غلام حیدر کو پہچانیں گے بھی نہیں۔ ڈیفینیٹلی بچے جب غنودگی میں ہوں گے، نیم بیہوشی کی حالت میں ہوں گے، ان کے اوپر مختلف طرح کی میڈیسنز اور اس طرح کی چیزیں، منشیات اور اس طرح کی چیزیں کی جا رہی ہیں، اور ان کا فیوچر جو ہے وہ بری طرح سے تباہ کیا جا رہا ہے، تو بچے پھر کیسے غلام حیدر کا نام لیں گے؟ اور اس حوالے سے کنسرن جو ادارے ہیں ان سے بھی بات کی جا رہی ہے۔ بہت سارے لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ شاید ہم لوگ کوئی ایکشن نہیں لے رہے۔ دیکھیں، یہ کمپلیکیٹڈ کیس ہے، اور اس میں جو بھی سٹیپ لینا ہے ڈیفینیٹلی وہ بہت سوچ سمجھ کے بعد اس پہ سٹیپ لینا ہے، اور اسی لیے یہ جو ڈیسیژن میکنگ پاور ہے وہ بیسیکلی غلام حیدر اور روشن عظیم صاحب کے پاس ہے۔ تو میں کوشش کرتا ہوں کہ اس حوالے سے جو بھی ڈیسیژن لیں وہ لیں، تاکہ کسی قسم کا جو غلام حیدر کا نقصان جو ہے وہ نہ ہو، اور ہم اپنی طرف سے جتنا میکسیمم کر سکتے ہیں وہ ہم کریں۔ تو یہ ساری چیزیں، وہ میسیجز، وہ ساری چیزیں میں نے شیئر کی ہیں روشن عظیم کو اور غلام حیدر کو بھی، اور کچھ وکلاء سے بھی بات چل رہی ہے، اور کچھ بیک ڈور پر سیٹنگ کی بھی گئی ہیں، جیسا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اے پی سنگھ کے کنڈکٹ کو لے کر بار کونسل اور مختلف فورم پہ جو اپلیکیشنز دی گئیں۔ اس کے علاوہ سیما حیدر سے متعلق، اور اب لیٹسٹ جو اس میں ہے وہ بچوں کے حوالے سے، کیونکہ بہت زیادہ لوگوں کا سوال یہ تھا کہ بچوں کو فار دا ٹائم بینگ وہاں پہ کوئی کونسل انگیج کیے جائیں جو کہ بچوں کی کسٹڈی کے حوالے سے کوئی پٹیشن ڈال سکیں اور بچوں کو کسی سیف ہاؤس میں منتقل کیا جا سکے۔ تو اب اس حوالے سے ایک ریزنیبل طریقے سے ہم کوشش کر رہے ہیں، اور اس میں میں نے کچھ بھارتی لوگوں کے بھی ذمہ لگائی ہے یہ چیز کہ جو اے پی سنگھ کو ہرانے والی وکیل ہیں سیما سمردی کشاوا صاحبہ، اگر ان سے ہماری آن بورڈ ہو جائیں، ان سے میرا رابطہ بھی ہوا تھا، اور وہ اس سارے معاملے میں کھل کر ہمارا ساتھ دیں تو چیزیں کافی بہتر ہو سکتی ہیں۔ ایمن رضوی بھی اس حوالے سے جو ہے وہ کوشش کر رہی ہیں۔ بہرحال ابھی یہ جو لیٹسٹ اپڈیٹ ہے اس حوالے سے تو یہ بری طرح سے اوفینس ہے، اور یہ خاتون بچوں کو اپنے جیسا ہی بنانا چاہتی ہے، جس طرح سے اس کا کردار ہے، جو کہ ایک بگوڑی خاتون ہے، شروع سے بھاگتے ہی آ رہی ہے اور ابھی تک بھاگے ہی جا رہی ہے، اور آنے والے وقت میں بچوں کو بھی یہ بری طرح سے ایکسپلائٹ کر رہی ہے، ابیوز کر رہی ہے، اور یہی بنانا چاہتی ہے تاکہ بچے حیدر جو ہیں غلام حیدر کا نام ہی نہ لیں۔ لیکن یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھارتی ادارے کیوں خاموش ہیں؟ بھارتی ادارے کیوں اس کے اگینسٹ کوئی ایکشن نہیں لے رہے؟ بھارتی ادارے کوئی کارروائی کیوں نہیں کر رہے؟ بھارتی ادارے، کوئی بھی اسٹیٹ جو ہوتی ہے وہ بچوں کے حقوق کی محافظ ہوتی ہے، اور بچوں کے رائٹس جو پروٹیکٹ کرنا سیف اسٹیٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے، تو ریاست اس حوالے سے ایکشن کیوں نہیں لے رہی؟ اور اسٹیٹ کو چاہیے کہ سیلف بچوں کا اسٹیٹ گارڈین اپوائنٹ کر کے بچوں کی کسٹڈی جو ہے وہ لے لی جائے اور سیف ہاؤس میں ان کو رکھا جائے۔ بہرحال اس حوالے سے ایفرٹ شروع کر دی گئی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ جو پچھلے کافی دنوں سے سننے میں آ رہا تھا کہ غلام حیدر کے وکیل صاحب نے ایک جو ان کا لاسٹ ٹائم جو وزٹ تھا وہ پوسٹ پون ہو گیا، اب وہ دوبارہ شیڈول ہو گیا ود ان 1 اور 2 days۔
وہ فارن آفس بھی جا رہے ہیں، اور یہ ساری چیزیں اور یہ سارے ایویڈنس اور یہ میسیجز میں یہاں پہ چلا نہیں سکتا، کیونکہ جو بھی میسج بھیجنے والا شخص ہوتا ہے اس کی آئیڈینٹی اور اس چیز کو ذرا ہم نے دیکھنا ہوتا ہے، اور اس کی پرمیشن کے بغیر ہم کوئی بھی میسج ڈسکلوز نہیں کر سکتے۔ ادروائز میں آپ کو وہ سنا بھی دیتا، اور باقاعدہ طور پہ اس چیز کے ایویڈنس ہیں، اور سم ویڈیوز میں بھی، کچھ ویڈیوز میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچے ایسے لگ رہے ہیں کہ جیسے بچوں کو فورسفلی کیا جا رہا ہے یا بچے غنودگی میں ہیں۔ تو یہ ساری صورتحال ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ یہ خاتون کس حد تک گر گئی ہے، اور اس نے بری طرح سے ٹارگٹ کیا مذہب کو، پاکستان کو، پاکستان کی خواتین کو، اور اب تو یہ اپنے بچوں کی بھی بری طرح سے دشمن بن چکی ہے، اور صرف یہ بالی ووڈ ایکٹریس بننے کے لیے یا اپنی ایک خواہشات پوری کرنے کے لیے بچوں کو جو ہے وہ جس طرح سے اس نے سٹیٹمنٹ دیا تھا کہ زہر دے دے گی اور خود بھی زہر کھا لے گی، تو اب مجھے یقین ہوتا جا رہا ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ممکن ہے، کیونکہ یہ جو جس طرح کی ادویات بچوں کو دے رہی ہے یہ بھی تو زہر ہی ہے۔ لیکن یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ساری چیزیں اس کو مہیا کون کر رہا ہے، یہ ساری چیزیں اس کو پرووائڈ کون کر رہا ہے، یہ کس کے کہنے پر یہ ساری کر رہی ہے، اور اس کا آبجیکٹ کیا ہے، اور یہ کرنا کیا چاہتے ہیں۔ تو یہاں پہ مقصد اس کا یہی نظر آتا ہے کہ یہ بچوں کو اڈلٹری کے لیے یا اس طرح کی چیزوں کے لیے یوز کرے گی، اور بہت ہی جو ہے وہ ایک انسانیت سے گری ہوئی یہ خاتون ہے کہ جو اپنے ہی بچوں کا استعمال کر کے یا ان کو بیچنے تک سے بھی پیچھے نہیں ہٹے گی۔ بہرحال اس حوالے سے ایک پورا پینل ترتیب دینے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ہماری کوشش ہے، اور آپ میں سے بھی جس کا کوئی اگر تعلق ہو سیما سمیردی صاحبہ سے، ایمن رضوی سے بھی میں نے گزارش کی تھی، استماع سے بھی، اگر اس طرح کا کوئی ویل نون وکیل ہمیں مل جائے تو ہم ان کے اوپر کر سکتے ہیں، اور ان سے میری بات بھی ہوئی تھی، اور آپ لوگوں میں سے بھی کسی کا اگر جتنے بھی لوگ ہیں دیکھنے والا کو کوئی تعلق ہو تو آپ مجھے ضرور کانٹیکٹ کروائیے گا، میں ان کا رابطہ کرواؤں گا روشن عظیم صاحب سے، اور وہ فلی سیٹسفائیڈ ہیں۔ ایک یہ ہیں، ایک کرنی سنہا کے وکیل ہیں ان کے اوپر، تو ہم ان کو انشاءاللہ کوئی ٹارگٹ جو ہے وہ اوپنلی دینے کے لیے تیار ہیں۔ باقی بہت سارے لوگوں کا یہ بھی سوال تھا کہ غلام حیدر پاکستان کب آئے گا، تو وہ بھی انشاءاللہ نیکسٹ کمنگ جو منتھ ہے اس میں، اس کے فرسٹ ویک میں پاسبلٹی ہے کہ وہ انشاءاللہ واپس آئے گا اور ایکشن لے گا۔ آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔